خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے نہ کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے اور ان مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسمیں کھا لیں، ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اسی عرصے میں قسم سے رجوع کر لے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق کا ارادہ کر لے تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنی تائیں رکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کا جائزہ نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کا شکم میں پیدا کیا ہے اور اس کو چھپائے، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کے اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ طلاق صرف دوبارہ ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا یا بلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں، اگر زن و شوہر کا خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گی، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے خاوند پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرط دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو احسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے کہ ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کے دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو، اس حکم سے کہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کو کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہے۔ کسی شخص کو اس کے طاق سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح جان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلح سے بچے کو دودھ پلانا چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنے اولاد کو دودھ پلانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیہ
تم دودھ پلانے والیوں کے دستور کے مطابق ان کے حق جو تم نے دینے کیے تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورت 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے، اور جب یہ عادت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اور اگر تم کنائی کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کر کے ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا دستور کے مطابق کوئی بات کہیں دو پوشیدہ طور پر ان سے قول و اقرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے۔ تم اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حکم والا ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کے دستور کے مطابق خود خرچ ضرورت دو، یعنی مقتور والا اپنے مقتور کے مطابق اور تنگ دستہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں قید نکاح ہے اپنے حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کا اختیار ہے۔ اور اگر تم مرد لوگ اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے خدا کو یاد کرو۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دے دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نکاح و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے اور وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اس کی کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی طرح لوٹ کر آؤ گے۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ اب ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے کرو، اور کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں جب کہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ بولے کہ اس پر ہم بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اس علم بھی
بہت سا بخشا اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور وہ بڑا دانش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کی جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو پھر پانی پی لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھو اور لشکر کفار پر فتح کر۔ تو طالوت کی فوجوں نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملے کرنے سے ہٹاتا نہ رکھتا ہے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ خدا کی آیاتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو فرمائی، اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند ہیں۔ اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح الاقدس سے ان کی مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض نے تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے ان میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خدا وہ محبوب برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ اور جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صرف صاف طور پر ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔